بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دل کے جذبات تو یہی ہیں کہ حافظ صاحب جیسا مقرر اور حافظ صاحب جیسی خیر کی بات کرنے والا موجود ہو تو وہاں میری بات کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے. لیکن کیونکہ حکم ہے کہ میں نے اس مجلس میں کوئی خیر کی بات کرنی تھی، لہٰذا اس بات کو سعادت سمجھتے ہوئے، اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہوئے کہ میرے خیر کے کلمات جو میں یہاں آپ سے گوش گزار کروں گا، اگر کوئی ایک بھی بات کسی کے کام آ جائے گی تو میرے لیے توشہ آخرت ہوگی، قبر کا چراغ روشن ہو جائے گا. حضور والا دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی. جنگ کے اختتام سے پہلے دنیا میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، آج بھی اس یونیورسٹی کو دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی مانا جاتا ہے. آپ لاکھ برا کہہ لیجئے، آج بھی آپ کے پڑھے لکھے لوگ اسکالرشپ ملتی ہے تو اس یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں. آج بھی اس یونیورسٹی کی ڈگری پہ کوئی شک نہیں کرتا. اس کو ہارورڈ کے نام سے جانا جاتا ہے. ہارورڈ کی بے شمار طرح کی تحقیقات ہیں، ہر شعبے میں ہیں. دنیا کی اعلیٰ پائے کی یونیورسٹی، یہاں سے بڑے بڑے قابل لوگ دنیا کو ملے ہیں. اس یونیورسٹی نے ایک عجیب پلان سوچا، ایک خیال آیا وہاں کے ریسرچرز کو، سائنسدانوں کو، کہ ہم کیوں نہ تحقیق کریں طویل عمری، جسے انگلش میں ایک لانگ لائف سپین کہتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. لہذا انہوں نے ریسرچ کا فیصلہ کیا، ایک علاقہ منتخب کیا جس علاقے میں سے 724 بچوں کا انتخاب کیا گیا. یہ 724 بچے، ان کی عمریں کوئی 15 اور 20 سال کے درمیان تھیں. یہ 724 بچے، ان میں امیر گھروں کے بچے بھی تھے، غریب گھروں کے بچے بھی تھے. ان بچوں میں ایسے بھی تھے جو اس وقت مزدوری کرتے تھے، ایسے بھی تھے جنہوں نے تتی ہوا نہیں دیکھی تھی. ان 700 بچوں کو سلیکٹ کرنے کے بعد، انتخاب کے بعد، ان سے ایک بانڈ بھروا دیا گیا. کیونکہ آپ میں سے جس نے بھی سائنس پڑھی ہے، بالکل میٹرک کے لیول پہ بھی سائنس پڑھی ہے، کس کس نے میٹرک کے لیول پہ بھی سائنس پڑھی ہے ہاتھ کھڑا کرے، بڑی مہربانی. وہ اسپیسیمن کے ورڈ کو جانتا ہوگا، سیمپل کے ورڈ کو جانتا ہوگا. یا آپ لیبارٹری میں آج تک کسی نے خون کس نے دیا ٹیسٹ کرنے کے لیے؟ سب نے دیا، اس لیے تو بڑا آسان ہو گیا سمجھانا. آپ لیبارٹری میں جاتے ہیں تو وہ جو آپ کا خون کا سیمپل لیتے ہیں، اس خون کے سیمپل کو سنبھالنے کے لیے ایک میکانزم ہے، وہ اسے حرکت میں رکھتے ہیں، اس کا ٹیمپریچر کم کر دیتے ہیں کہ کہیں یہ خون خراب نہ ہو جائے، کم از کم ٹیسٹ تک یہ قائم رہے. یہ دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ خون کے اس سیمپل کو چند دن تک قائم رکھا جا سکتا ہے اپنی اصل حالت میں. تو وہ تمام ٹیسٹ جو آپ کرواتے ہیں، طویل سے طویل ٹیسٹ بھی 2 ہفتوں سے زیادہ کا نہیں ہوتا. اس کے بعد خون کا سیمپل ہی نہیں بچتا، وہ اپنی اس کی حیت بدل جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کوئی ایک شربت بناتے ہیں، اس کو رکھ دیتے ہیں، اس کا ذائقہ کچھ گھنٹوں کے بعد بدلنا شروع ہو جاتا ہے. چائے گرم کرتے ہیں، گرم گرم چائے پینے کا مزہ ہوتا ہے، وہی چائے آپ چھوڑ دیں ٹھنڈی ہو جائے، گرم کر کے پئیں، وہ سواد نہیں ہوگا اس کا. گرم سموسہ، اس کا ذائقہ ہے، لاکھ بعد میں گرم کر لیں وہ سواد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی مدت جو تھی وہ چند گھنٹے تھی. انسان کو اگر ایک سیمپل سمجھا جائے اور اس پہ تحقیق ہو رہی ہو تو ہمیں یہ بات سامنے رکھنی پڑتی ہے کہ اس کی عام طور پہ عمر 60-70 سال ہی ہوتی ہے. عام طور پہ ایکسیپشن ہے، میرا گاؤں سے تعلق ہے، ہر گاؤں میں ایک آدھا بابا ایسا ضرور ہوتا ہے جو 102 سال 110 سال چلا جاتا ہے، لیکن عمومی طور پہ جو عمر ہے وہ 60-70 سال کی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جس تحقیق کرنے والے ادارے میں جو سیمپل 724 ہیں، ان کی سلیکشن کے بعد انہیں لیبارٹری میں نہیں رکھنا، زندگی میں واپس بھیجنا ہے اور تحقیق یہ کرنی ہے کہ طویل عمری کن کو ملتی ہے، لمبی عمر کن کو ملتی ہے. تو ان کو پتا ہے کہ یہ 60-70 سال جینے والی مخلوق کو 70 سال تک رابطے میں رکھنا بڑا مشکل ہے. آپ میں سے جس جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ نیچے کر لے. یہ کل کی بات ہے، کچی پکی آپ نے پڑھی، میٹرک کیا، اسکول پڑھے، مدرسے پڑھے، کدھر گئے دوست احباب؟ میں حضور ہانگ کانگ میں کسی کے گھر کھانا تھا میرا، تو میں کھانا کھا رہا، تو وہ صاحب جن کے گھر کھانا تھا
وہ مجھے کہنے لگے جی تسی کتھے پڑھے ہو؟ میں کہا جی میں گلشن راوی پاک اینجل سکول تو پڑھے ہیں. کہندا کیڑے سال چ تسی پڑھے ہو؟ میں کہا جی 1996 وچ میٹرک کیتا. کیڑے سیکشن اس ہو؟ میں کہا جی 20 سیکشنز. کہندا جی تسی کتھے کر کے بیٹھے ہوندے سو؟ میں کہا جی میں دوسری روز بیٹھے ہوندا سا. کہندا میں تیسری روز بیٹھا سی, اسی ایک دوسرے نوں سیانے ہی کوئی نہیں. 5 سالاں بعد اسی سیانے کوئی نہیں ایک دوسرے نوں, کیونکہ عمر ایک ایسی چیز ہے جس میں حیت. چند دن پہلے میرا ایک دوست مجھے ملنے آ گیا گھر کی بیٹھک میں, پرانا کلاس فیلو ایف ایس سی. میرا بیٹا چائے لے کے آیا. وہ میرے دوست کا جو حال ہولیا تھا, اس نے ریش رکھی تھی, بال اس نے وہ ڈائی نہیں کرتا تھا, سفید ہو چکے تھے کچھ. تو میرا بیٹا مجھے کہنے لگا پاپا آپ کے سارے دوست بڈھے بابے ہیں. میں کہا جی بڈھے بابے جوان جہان ہے. اب وہ کل کی بات ہے, ہم بچے تھے, جوان ہوئے, آج بوڑھے ہو گئے. تو انہیں پتا تھا کہ یہ 60-70 سال جینے والی مخلوق پہ جب ریسرچ کی جائے گی یہ آسان کام نہیں ہے. رابطہ رکھنا آج سے 80 سال پہلے کتنا مشکل تھا. آج تو سیل فون کا زمانہ ہے, رابطہ, گوگل میپ, چیزیں. میں یہاں نہیں آ سکتا تھا, میں نے عمر بھائی کو ریکویسٹ کی مجھے پک کر لیں. یہ گاڑی پہ آ گئے, ہم 15-20 منٹ میں یہاں پہنچ گئے. یہ نہ آتے میں ڈھونڈتے ٹوتے یہاں تک پہنچ جاتا. جہاں سب سے زیادہ خوشبو ہوتی وہ یہ جگہ ہونی تھی, این یہی جگہ ہونی تھی, بالکل یہیں پہنچنا تھا میں نے. تو اس زمانے میں انہیں پتا تھا 70-80 سال اگر ہم نے 724 پہ. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے گا, ایک لیبارٹری کا ٹیسٹ آپ کرواتے ہیں CBC کتنے کا ہوتا ہے؟ 700-800 روپے کا. آپ مہنگے سے مہنگا ٹیسٹ آپ نے کروایا ہوگا 15,000 روپے کا ہوگا. ذرا سوچئے وہ ٹیسٹ جس کی رپورٹ چند دن میں آنی ہے اس کی قیمت کیا ہے, اور 70 سال اگر ریسرچ کرنی ہے تو ایک بندے پہ قیمت کیا لگے گی. اب ریسرچ کیا تھی ذرا سنیے گا. وہ شخص کھاتا کیا ہے, وہ سوتا کیسے, شادیاں کتنی ہیں, طلاقیں کتنی ہیں, اولاد کتنی ہے, میڈیکل ٹیسٹ کتنے کروائے, ترتیب کیا تھی, گاڑی کون, ہمسائیگی میں کیسا تھا. اسے آسان زبان میں کہوں تو انہوں نے 724 لوگوں کے لائف سٹائل پہ ریسرچ کی. اٹھنے کا انداز, بیٹھنے کا انداز, صحت کیسی تھی, رشتے کیسے تھے, حال احوال سب کیسے تھے. 2 سال پہلے یہ ریسرچ 75 سالوں بعد نشر ہو گئی. کتنے سال لگے جی؟ 75 سال. اور 75 سالوں بعد جب انہوں نے 724 کو ڈھونڈا تو ان کو پتا لگا کہ ان 724 میں سے 664 اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, انتقال فرما چکے. کتنے بچے جی پیچھے؟ جو حساب کا پکا جلدی سے بتائے. 724 میں سے 664 نکل کے کتنے بچے؟ کتنے بچے جی؟ صرف 60 بچے. یہ 60 کی جو عمر تھی یہ سب کی عمر 90 کراس کی ہوئی تھی, تقریباً 90-92 اس کے قریب عمر تھی. اب انہوں نے 70-80 سال کا وہ سارا ڈیٹا نکالا, سب چیزیں نکالی, اور دیکھا کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کو طویل عمری ملی. آپ جان کے حیران ہوں گے, ورزش نہیں تھی. یہ دیسی خوراکیں جو ہم کہتے ہیں, میں انکار نہیں کرتا, اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے, ورزش کی اہمیت اپنی جگہ پہ, وہ ٹاپ پہ نہیں تھی. انہیں سب سے بڑی وجہ جو پتہ لگی وہ یہ تھی, یہ وہ لوگ تھے جو رشتے نبھاتے تھے, جو ناراض بہن سے معذرت قبول کر کے ساتھ لگا کے کہتے تھے ایک کوئی ماں دے پتر آنا, ایک کوئی پیو دے پتر آنا, چھڈو معاف کیتا, معافی مانگ, رشتے بچانا. مجھے بتائیے یہ 75 سال کھربوں روپیہ لگا کے بات پتہ لگی ہے. ہم تو خوش نصیب ہیں, 1400 سال پہلے ہی ہمیں پتہ لگ گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہہ دی, فرما دیا کہ عمر میں برکت چاہتے ہو تو رشتے نبھاؤ. اللہ اس کی عمر طویل کرتا ہے, برکت والی عمر کر دیتا ہے جو رشتے نبھاتا ہے. حضور والا اتنی قیمت خرچ کر کے اتنا بڑا سبق ملنا تھا تو ہم سیرت کو کھول لیتے, کتاب کھولتے ہمیں سبق مل جاتا, دین کو دیکھ لیتے. اور میرے نبی نے کہاں اس سنت کو نہیں نبھایا. آج آپ کو بتا دوں, رشتے نبھانے کی ساری راکٹ سائنس صرف ایک چیز ہے, درگزر, معافی. یہ سیل فون پاس ہے نا, اس آج کی مجلس کے بعد, اس نشست کے بعد دعا ہو جائے گی. ایک کام آپ نے بھی, اگر حافظ صاحب نے وعدے لیے تو کچھ وعدے میں بھی لے کے جاؤں گا. پہلا وعدہ یہ ہے, اس سیل فون پہ اس کو کال کرنی ہے جو بڑے عرصے کا رسا ہوا, اسے راضی کرنا ہے.
یہ سیل فون نہیں تو اس کے گھر پہ جا کے دستک دینی ہے, ہاتھ جوڑ کے کہنا مجھے خیال آیا آج معافی مانگ لینی چاہیے. نیوے ہو جاؤ, نیوے ہو گے تو اونچے ہو گے. بلندی کے لیے نیچا ہونا, اللہ کے لیے نیچا ہونا. کیونکہ ہم جن کا نام نامی اتنے عشق اور محبت سے لیتے ہیں, ان کا سب سے بڑا سبق ہمیں یہ ملا ہے, معاف کر دو وہ تمہیں معاف کر دے گا. رب سے معافی چاہیے تو اس کے بندوں کو معاف کر دیں. آپ معاف نہ کریں, سبھی باتیں کرتے رہیں, سبحان اللہ کرتے رہیں, سر دھنتے رہیں, نعرے لگاتے رہیں اور معافی نہ دیں, یہ کیسا دین ہو گیا؟ میرے نبی نے معاف کر کے دکھایا. سب سے بڑی معافی, سب سے مشکل معافی, لاڈلے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی ان کی شہادت سب سے مشکل کام تھا. بچپن کا ہم جولی جس کے ساتھ وقت گزرا ہوا, نہ صرف معاف کیا بلکہ حلقہ اسلام میں داخل وہ ہو. اور صرف اتنی ایک بات کہی کہ میرے سامنے نہ آیا کرو, چچا یاد آ جاتے ہیں. کیا یہ معافی ہے آپ کے پاس؟ اور ہم تو کونی لگ رہی ہو تو اس کو دھکا دے دیتے ہیں, ہم تو ناگواری گزر رہی ہو تو گیلا کرتے ہیں, اظہار کرتے ہیں اس کا. ہم کہتے ہیں جی بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں. کدے اسٹریٹ فارورڈ ہو؟ اسٹریٹ فارورڈ بندے دے رشتے نہیں بچتے جے. یہ درگزر کرن والا, معاف کرن والے دا رشتہ بچتا ہے. سو رشتے بچانے کا پہلا سبق معافی ہے. رشتے بچانے کا دوسرا سبق, حضور یاد رکھیے گا, جس کی زبان میں سختی ہے اس کے رشتے نہیں بچتے. میرے استاد تھے, اللہ ان کے درجات بلند کرے, اب میانی صاحب روڈ سے گزرتے ہیں, بہالپور روڈ سے, تو ان کا مزار شریف نظر آتا ہے, واصف علی واصف صاحب. پڑھاتے تھے کبھی کسی زمانے میں لاہور میں نابا روڈ پہ ان کی ایک اکیڈمی کالج تھا. درویش صفت بندے تھے. یاد رکھیے گا, اللہ والے لیتے نہیں ہیں, دیتے ہیں, بانٹتے ہیں, اکٹھا نہیں کرتے. تو ایک دن اکاؤنٹنٹ آیا, آ کے کہنے لگا واصف صاحب وہ فیسیں نہیں اکٹھی ہو رہی, پیسے نہیں اکٹھے ہو رہے, نظام چلانا ہے. اب دیکھیں عاشق رسول کیسا ہوتا, اس کا درجہ کیا ہوتا. کسی جذب اور مستی میں تھے, فرمانے لگے تم سمجھ رہے ہو میں پیسے اکٹھے کر رہا ہوں, میں اپنا جنازہ اکٹھا کر رہا ہوں. یہ جنازے کی نیک گواہیاں پوری زندگی گزار کے پھر پتہ لگتا ہے یہ نیک گواہیاں. اس وقت لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بڑا پلا بندہ سی, بڑا حیادار سی, بڑا سلجھا سی, آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور اس کے بعد 1993 میں جب آپ نے پردہ فرمایا, میں تو اس جنازے میں شامل نہیں تھا, میری عمر چھوٹی تھی, تب تک میں نہیں جانتا تھا, روحانی نسبت مجھے ان سے ملی. تو میری زندگی میں بڑی تمنا تھی کسی صاحب سے ملوں, ان سے پوچھوں اس جنازے میں کیا نظارہ تھا. تو میرے گھر پہ ایک دفعہ رنگ کرنے والا ایک رنگ کر رہا تھا, تو میں نے استاد کی تصویر ادب سے اپنے گھر میں لگائی ہوئی تھی, کتابوں کے ساتھ ہی رکھی ہوئی تھی. اس نے مجھے کہا کہ یہ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ ان کی تصویر. میں کہا جی بالکل. آپ جانتے ہیں؟ میں کہا جی میں ملا نہیں ہوں, ان کا عاشق و محبت کرنے والا ہوں. کیونکہ انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے کہ دوستوں کا دوست دوست ہوتا ہے, دوستوں کا دوست دوست ہوتا ہے, نسبت سے محبتیں ملتی ہیں, نسبت سے فیض ملتا ہے. وہ کہنے لگا میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ سامنے کو ورکشاپ تھی. 1993 میں نے ایک جنازہ آتے دیکھا جس میں سبھی دھاڑے مار کے رو رہے ہیں, اور سبھی کہہ رہے ہیں ساڈا سی, سبھی کہہ رہے ہیں میرا تھا. حضور والا پوری زندگی لگا کے جنازہ اکٹھا ہوتا ہے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں, ہم اپنا وزٹنگ کارڈ آگے دیتے ہیں, میں پی ایچ ڈی, میں ایم فل, میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر, میں ڈائریکٹر, میرا 20واں گریڈ. سر تعارف وہ ہوتا ہے جڑا میت دے کول کھلو کے لوگ کرا رہے ہوتے ہیں, جڑا قبر دے وچ پان تو بعد مٹی پان تو بعد تذکرہ ہو رہا ہوندا, اصل کارڈ وہ ہوندا جے. اور وہ 60-70 سالاں دی محنت دے بعد ملدا ہے, کل کمائی ہونی. تو دین میں رشتے نبھانا معافی درگزر کے ساتھ جڑا ہے. دوسرا خوش اخلاقی کے ساتھ جڑا ہے. جو خوش اخلاق نہیں ہے اس کے رشتے نہیں بچتے. نرم لہجے میں بات کرنا, احتیاط سے بات کرنا, ادب سے بات کرنا, آواز ایسی رکھنا کہ سننے والے کو ناگوار نہ گزرے. آپ پوری سیرت, مکمل سیرت کا مطالعہ کر لیجیے.
میرے نبی کی ایک بھی خطبہ آپ کو بلند آواز میں چیختے ہوئے نہیں ملے گا. میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں عمر بھائی، آج ہمارے مقررین وہ اتنا چیختے ہیں، حیرت ہوتی ہے. بھائی یہاں سنت رسول کہاں گئی؟ کیا یہ سنت رسول نہیں ہے؟ یہ تو میں اپنے استاد محترم کے پاس، میں نے عقیق پہنا ہوا تھا، تو میں گیا اے کیے، میں کہ جی سنت رسول ہے، کہتے ہیں لا دے. سنت رسول صرف عقیق پانا تو نہیں ہے، اچھے اخلاق نال گل کرنا بھی تو سنت رسول ہے، آسانی پیدا کرنا بھی تو سنت رسول ہے، حق تو زیادہ دینا بھی تو سنت رسول ہے، صحیح رستہ دسنا بھی تو سنت رسول ہے، دعا نہ رخصت کرنا بھی تو سنت رسول ہے، نگاہ جھکا کے بیٹھنا بھی تو سنت رسول ہے، کسی نو رستہ دے دینا سنت رسول ہے. ہم نے جن چیزوں میں قید کر دیا سنت رسول کو، صرف ہم اس انداز کو بھی تو دیکھیں جو میرے نبی کا تھا. آج سوال ہوتے ہیں، صاحب مجھے سوال کرنے لگے کسی فورم پہ، ان کا شاہ صاحب صبر تو وہی کر سکتے تھے، کیا صبر کا حکم ہمیں بھی ہے؟ میں کہا ان اللہ مع صابرین، 103 بار قرآن پاک میں حکم آپ کے لیے ہی ہے، اور کر کے دکھا دیا میرے نبی نے. یاد رکھیے رشتے ان کے بچتے ہیں جن میں صبر ہوتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ صبر، جلد بازی نہ ہو. یہ جو جلدی سے ہم فیصلہ کر دیں، آج ہی مک گئی، آج ہی ختم ہو گئی. عام گھروں میں ہے. رشتے خراب کہاں سے ہوتے ہیں؟ ہمارے گھر کی ہماری بہویں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، بعض اوقات انہیں اندازہ نہیں ہوتا، کہتے جی آج دی آج مکاؤ. مرد صابر ہوتا ہے، مرد میں صبر زیادہ ہوتا ہے. صبر یہ ہے کہ فوری طور پہ فیصلہ نہ کیا جائے، اطمینان سے بیٹھا جائے، انتظار کیا جائے کہ جو آج مشکل آئی ہے اس میں کوئی حکمت ضرور ہے. یہ جو تکلیف کی چٹھی آئی ہے اس کو کھول کے دیکھیں گے، اندر رحمت دکھاؤ. آئے گی تکلیف کی شکل میں. آپ مڑ کے دیکھیے زندگی میں کتنی تکلیفیں ایسی تھیں جو آئیں، بعد میں نعمت بن گئی، بعد میں رحمت بن گئی. ہم جلد بازی میں کہہ رہے تھے میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، بعد میں سمجھ آئی اس میں کتنی بڑی مصلحت تھی، اس میں کتنی زیادہ خیر تھی. تو حکم کتنی بار ہے؟ 103 بار حکم ہے صبر کا. 103 بار صبر رشتوں کو بچاتا ہے. چوتھی بات یاد رکھیے گا، سخی کے رشتے بچتے ہیں، کنجوس کے نہیں بچتے. کنجوس مال اکٹھا کر لیتا ہے، بندے گوا دیتا ہے. سخی مال لٹا دیتا ہے، بندے بچا لیتا ہے. سخی کو کلیا پتہ لگ جاتا ہے کہ جو دے رہے ہیں یہ دیا، یہ واپس آ جانا ہے، پلٹ کے آ جانا ہے، ضرب کھا کے آ جانا ہے، ملٹی پلائی ہو کے آ جانا ہے. کیا خوبصورت ہمیں سبق ملتا ہے. امت کی ماں ایک بکری ذبح کی ہوتی ہے، گوشت بانٹا ہوتا ہے. میرا نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گھر تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کیا بچا؟ امت کی ماں فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ چند گوشت کے ٹکڑے، تھوڑا سا بچ گیا، باقی تو بانٹ دیا. میرا نبی فرماتا ہے جو بانٹ دیا وہ بچ گیا. دنیا کے سارے کیلکولیٹر پکڑ لیں جو کہتے ہوں کہ مائنس ہو تو زیادہ ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے نا، مائنس ہو کم ہو جاتا ہے. کائنات کا سب سے بڑا انسان یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ دیتے ہیں بڑھ جاتا ہے، تقسیم کرتے بڑھ جاتا ہے. اور ہمارا بابا اشفاق کہا کرتا تھا پلے تو دینا ہے، پلے تو تھوڑا دینا ہے، انہیں تانوں دینا ہے تو تسی دینا ہے. کو فقیر جا رہا سی تے کسی نو کہندا ہے کچھ دے، کہندا کچھ نہیں ہے، کہندا پھر میرے نال ہی لگ پیا، تو بھی منگیا کر. جے پلے ہوئے تے دینا چاہیے. اللہ سے دعا مانگے اللہ آپ کو ہمیشہ دینے والا رکھے، بانٹنے والا رکھے. آزما کے دیکھیے گا آپ کا، اگر آپ کی زندگی تنگ ہے ہاتھ کھلا کر دیجیے، زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی. اور آج میں نے حدیث پڑھی، مجھ سے رہا نہ گیا، یہ حدیث لازمی میں پیش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کو رنج نہ دو کیونکہ یہ بھی تمہاری طرف سے ایک صدقہ ہے. یار سوچو تمہارے ہارن سے، تمہاری گاڑی کی بریک سے، تمہاری ہمسائیگی سے، تمہارے ساتھ بیٹھنے سے، تمہارے ساتھ رہنے سے کسی کو تنگی تو نہیں ہوتی. اگر رنج ہوتا ہے تم نقصان دے رہے ہو. میرا بڑا عشق ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے، میں کبھی جاتا ہوں کونیا جاتا ہوں تو مست ہو جاتا ہوں. وہ فضا ہی کیا خوبصورت فضا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ رومی کے مزار پہ ہم 3 دوست موجود تھے. ایک درویش، سچا درویش ہمیں مل گیا.
واقعہ تو تفصیلی ہے، مختصر کر رہا ہوں. اس نے ہمیں کہا کہ رومی جو ہے وہ میں آپ کو آدھے گھنٹے میں سمجھا سکتا ہوں. مثنوی رومی اتنی موٹی جلد اس کی کتاب ہے، اتنے واقعات، اتنا رمز، اس کی لیئرز ہیں کتنی، بڑے حیران. اس سے کہا کہ جی ٹھیک ہے لیکن آدھا گھنٹہ یہ تو بڑا دعویٰ ہے. اس نے کہا جی آئیں، آپ نے جانا کہاں پر؟ جی واپسی ہے، وہ ہوٹل ہے یہاں سے کوئی 30-40 منٹ کی ڈرائیو پہ. کہتا جی بسم اللہ، میں ساتھ ہوتا ہوں، اسی سفر میں آپ کو رومی سمجھا دوں گا. ہم سب مشتاق ہوئے کہ جی پتہ نہیں ابھی کیسے سمجھانا سکھانا ہے. وہاں سے چلے تو اس نے کہا کہ جو ٹیکسی لینی، ہم 3 تھے، چوتھا ڈرائیور. اس درویش نے کہا کہ مجھے آپ نے پچھلی سیٹ پہ بٹھانا ہے اور درمیان میں بٹھانا ہے، 2 لوگ ادھر اور ادھر ہوں گے، پھر میں سمجھا سکوں. تو ہم نے یہی سمجھا پیچھے بیٹھا ہے، جہاں یہ کہہ رہے وہاں سے بات کرنا بڑا آسان ہوگا، اس لیے یہ جگہ مانگ رہا ہے. یہ بسم اللہ. اب وہ خاموشی سے بیٹھا رہا. اچھا ٹائم گزری جائے تو 30 منٹ کا اندازہ لگایا. 10 منٹ بعد ایک جگہ کہتا جی بریک لگا دے. کہ جی 20 منٹ رہ گئے ہیں، یہ کیسے سمجھائے گا؟ کہتا جی میرا گھر آ گیا، تو اگر آپ تینوں مناسب سمجھیں تو میرے گھر میں کدو کا سوپ بنا ہوا، تھوڑا تھوڑا آپ نوش فرما لیجیے. ہم بڑے حیران ہوئے، رومی سکھانا تھا، یہ کدو کا سوپ پلانے لگ پڑا ہے. گئے، حیران کن بات، گرما گرم کدو کا سوپ، کالی مرچیں، نیمبو پر نچڑا ہوا، پیالے آ گئے. کہتا تھوڑا تھوڑا سا لیا، اتنا مزیدار تھا، ہم کھانے لگے. 5 منٹوں میں کھایا گیا. واپس پھر گاڑی میں بیٹھ، ٹائم دیکھا 5 منٹ رہ گئے تھے. دوبارہ سفر، ہمارا ہوٹل آیا، اترے تو کہتا جی رومی میں نے مکمل سمجھا دیا. کہا جی کیسے سمجھا دیا؟ کہتا رومی کے 2 سبق ہیں، جس کے اندر یہ 2 سبق موجود ہے، رومی کا فیض اس کو مل جاتا ہے. پہلا سبق یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھیں کونی نہیں مارنی کسی کو، یعنی نقصان نہیں دینا. اور جب میرا گھر آیا تھا میں نے لنگر پیش کیا، فائدہ دینا ہے، یہ سبق ہے. ضرر نہیں دینا، فائدہ دینا ہے، یہ رومی کا کل سبق ہے. ہم نقصان دیتے ہیں اور کہتے ہیں فیض مل جائے، ہم ضرر رساں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فیض مل جائے. حضور والا یاد رکھیے گا، فائدے مند انسان کے رشتے بچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے، حدیث کا مفہوم، جس کی شر سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں. بدقسمتی وہاں سے شروع ہوتی ہے، لوگ آپ سے ملنا چھوڑ دیں کہ بد زبانی ہے، بد لحاظ ہے. اگر آپ لحاظ رکھنے والے ہیں، حیادار ہیں، عزت سے بات کرتے ہیں، احترام سے بات کرتے ہیں، تو حضور والا 75 سال کا نسخہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ 1400 سال سے عیاں نسخہ ہے. قربان جائیے، 1 روپیہ کی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. رشتے بچا لیں، عمر طویل ہو جائے گی. رشتے بچا لیجئے، عمر میں برکت شامل ہو جائے گی. رشتے بچا لیجئے، زندگی فائدہ مند ہو جائے گی. آج فون نکالیے، معافی مانگیے. آج کسی کے گھر جائیے، خالی ہاتھ نہ جائیے. کیلے سستے ہیں، سیب سستے ہیں، پھل سستے ہیں. اچھا ہم نے یہ بھی، اس چونکہ ایک مجمع ہے تو یہ بات کروں گا، ہم محبت میں اگلے کو زہر کھلاتے ہیں. اے کیک کھا تاکہ تیرا کیلسٹرول بدے، اے کولاز پی تاکہ تیرا میدا اڑ جائے. ہم وہ چیزیں لے کر جاتے ہیں جس سے، خدا کے بندو، قدرتی پھل کا اشتہار دیکھا کبھی؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا. قدرتی چیز کو اشتہار کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ سورج دا اشتہار دیکھا کبھی؟ ہوا دا اشتہار دیکھا؟ مالٹے دا اشتہار دیکھا؟ ہمیشہ آرٹیفیشل چیز نو اشتہار چاہیے ہونا، گاڑا خالص نہیں ہوگا. تو مہربانی فرما کے کسی کے گھر جائیں، وہ تحفہ لے کے جائیں جو صحت سے بھرا ہوا. کریٹ بوتلاں دی بجائے پھل لے کے جایا کرو. وہ اچھے زمانے تھے، چوری، پنیاں السی کی، گڑ، اچار، سرکہ، جوار، یہ تحفے ہوتے تھے. یہ ہم نے ظلم اور ستم کیا. شوگر کا ڈبہ بیماری کا اگلے کے گھر لے کے جاتے ہیں، خود بھی کھا، تیرا بھی پٹھا پہ، گھر دا بھی پہ. حضور والا میری درخواست ہے، اپنے محبت کا اظہار تحفوں سے کیا کریں، اچھے تحفے سے. تحفے کی قیمت نہیں ہوتی، اخلاص ہوتا ہے، اس نیت سے ہوتا ہے اگلے کے استعمال میں آئے. میں دعا گوں کہ اللہ یہ مجلس، یہ محفل قیامت تک شاد آباد رہے. اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں شامل کرے. اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ ہر اس شخص جس نے اس محفل کو سجانے کے لیے کوشش کی ہے، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت شامل کرے. اور اللہ جس طرح ہم یہاں پر
حضور کا نام نامی لیتے ہیں تو سر دھنتے ہیں، محبت سے سر جھکتے ہیں۔ اللہ آخرت کے روز بھی ہمیں اسی طرح ہی ان کے سائے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب پہ آسانیاں کرے، اور اللہ میرے ملک کو شاد آباد رکھے۔ یہ ملک سلامت ہے تو ہم ہیں، گھر نہ ہو تو گھر والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ اللہ اس ملک پہ ہمیشہ اپنی رحمتیں اور فضل و کرم کر، خیر کے کلمات کہا کرے۔ نا امید کرنا آسان کام ہے، امید دینا سیکھیں۔ کسی کے کندھے پہ تھپکی مار دیا کریں، کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا کریں، 2 جملے اچھے بول دیا کریں، آپ کو اندازہ نہیں، اس کی پوری تھکاوٹ اتر جاتی۔ بہت بہت شکریہ، وسلام، بہت شکریہ۔